السلام علیکم دوستو۔ آج ہماری ویڈیو میں پہلا ٹاپک ہے اہل ذکر کی مجالس پر فرشتوں کا نزول۔ تو چلیے حدیث سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ جل شانہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت یعنی مطلوبہ چیز ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ جل شانہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے، میرے بندے میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری تمہید و تمجید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم اے رب، انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کے لیے اس کی حرص طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ اور دور بھاگیں اور اس سے زیادہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے عرض کی، اے اللہ، ان میں فلاں فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں جہاں اہل ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہاں ان کے ہم نشین لوگ بھی اس عظمت میں شامل کر لیے گئے ہیں، گویا کہ عمدہ مجلس باعث نجات ہوتی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے آقا و مولا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ ہے سید الاستغفار، یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو شام ہونے سے پہلے وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول پاک نے سکوت فرمایا۔ سائل نے تکرار کی تو ارشاد فرمایا کہ میں جو بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو۔ اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح سے بہت آسانی پیدا فرمائی ہے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے۔ تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بات کہتے، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین مشہور تھے۔ حتیٰ کہ کفار بھی آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، مگر آپ کی صداقت کی گواہی ضرور دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی کسی سوال کرنے والے کو منع نہیں کیا، دوسروں پہ خرچ کرنے والے تھے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے، کبھی اپنے پاس کچھ دینے کو نہ ہوتا تو کسی سے ادھار لے کر بھی سوال کرنے والے کی مدد کرتے تھے، اور کبھی صحابہ کرام سے کہتے کہ کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تو محبت سے درود شریف پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، تو اپنی دعا میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ عرض کیا، چوتھائی؟ آپ نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا، آدھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ صحابی نے عرض کیا، دو تہائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر عرض کیا، دعا میں پورا وقت آپ پر درود پڑھا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اب یہ درود تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو محبت سے ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کچھ درد بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ کچھ ٹھوکریں بھی بڑی کرامت ہوتی ہیں، سیدھا اللہ کے دربار میں سر کے بل لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ ایسا درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے توجیہی کو سلام جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور ہستی کن فیکن سے جا ملوایا ہو۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے، پر بہت ہی گہری۔ اتنی پیاری سی بات کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں پیدا کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور سپورٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اپنے اسلامی بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی اچھی احادیث سب کو سننے کو ملیں اور سب کی نالج میں اضافہ ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں کو پہنچائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لائک ضرور کر دیجیے گا ویڈیو کو اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی بات کے ساتھ، کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔